السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، سعیدی سپیکس پر آپ کا میزبان سید نعمان قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان نے ورلڈ کپ 2026 کے سلسلے میں 15 فروری کو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو میچ ہونا تھا اس کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم کئی دفعہ آپ سے گفتگو کر چکے ہیں۔ کچھ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، کچھ ماضی کے قصے کہانیاں ہیں، وہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اور خاص کر اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ICC کی جانب سے پاکستان پر کوئی پابندیاں لگ سکتی ہیں، آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جو چپکلش ہے یہ آئندہ کس رخ کو اختیار کرے گی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات سمجھنے کی تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ 15 فروری کو آپ ٹی وی اسکرین آن کریں اور اسکرین پہ کچھ بھی نہیں چل رہا ہوگا۔ نہیں، بھارتی ٹیم کو کولمبو سفر کرنا پڑے گا، وہ اچھا خاصا سفر کر کے کولمبو پہنچیں گے، وہ پریکٹس کریں گے، پریس کانفرنس کریں گے شیڈول کے مطابق، اور پھر میچ ریفری کی جانب سے میچ نہ ہونے کا اعلان سننے کے بعد واپس لوٹ کے بدو گھر کو آئے کہ مصداق انڈیا چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے ان کو 2 پوائنٹس مل جائیں گے، نہیں، کیونکہ ایک ٹیم وہاں موجود ہے، نیگویشن چل رہی ہیں، ان کے آپس میں مذاکرات چل رہے ہیں، تو اینڈ ٹائم پر کسی بھی وقت یہ بات سامنے آ سکتی ہے کہ بھئی میچ ہوگا، اور جو حالات لگ رہے ہیں اس کے مطابق یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے۔ شاید آنے والے وقتوں میں، آنے والے دنوں میں ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان اور انڈیا ICC کے ساتھ مذاکرات کر کے ایک معاہدے کے اوپر آ چکے ہیں، ٹیبل ٹاک ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک بات طے پا چکی ہے، لہٰذا پاکستان اور انڈیا اب میچ کھیلیں گے اور اس طرح سے کسی کا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ ایک امکان ہے، ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، جس میں مزید کوئی بھی اپڈیٹ آئے گی تو ہم آپ کو ساتھ بتاتے رہیں گے۔ لیکن سوریا کمار یادو اور کمپنی کے لیے کتنی بڑی ضلالت کی بات ہے کہ دنیا کا طاقتور ترین بورڈ ہونے کے باوجود، ایک دنیا کی بہترین ٹیم ہونے کے باوجود، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ صرف 2 پوائنٹس کے لیے، 2 پوائنٹس کی بھیک کے لیے کولمبو کا سفر کریں گے اور ضلالت کا توق اپنے گلے میں ڈال کر 2 پوائنٹس لے کر واپس جائیں گے۔ ذلت کا یہ سفر بھارتی فینس کو اور بھارتی کرکٹ ٹیم کو، اور سب سے بڑھ کر ان کے متعصب ICC چیئرمین جے شاہ کو مبارک ہو۔ یہ کوئی آج کے دور میں اچانک رونما ہونے والا واقعہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ سے بھارت نے ذلیل کیا، پاکستان کو ہمیشہ سے بھارت نے اپنے دباؤ کا شکار کیا، اور پھر پاکستان نے اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا۔ کہتے ہیں کہ جنگ جیتے ہوئے ملک ہیں آپ۔ اس جنگ نے جو مئی 2025 میں پاکستان نے بھارت سے جیتی تھی، وہ کانفیڈنس دیا ہے کہ اس کانفیڈنس کے بعد پاکستان اب بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ بجائے دیکھا جائے تو پاکستان بھارت کا کوئی مقابلہ نظر نہیں آتا۔ اگر ہم اعداد و شمار کی بات کریں، آبادی کی بات کریں، وسائل کی بات کریں، اسلحے کی بات کریں، افرادی قوت کی بات کریں، پاکستان اور بھارت کا کوئی مقابلہ نہیں نظر آتا۔ لیکن اقبال کا شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ مومن کے پاس ایمانی دولت ہے، اور اسی کے بل بوتے پر پاکستان نے جو مئی والی جنگ جیتی تھی، اس جنگ کے بعد سے حالات تبدیل ہونا شروع ہوئے۔ محسن نقوی کے پاس PCB کے چیئرمین کی کرسی آتی ہے، اور ساتھ ایشین کرکٹ کونسل کی صدارت آتی ہے۔ حالات بدل گئے بھارت کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے جو بھارت نے پاکستان کے ساتھ جو واقعات کیے، میں اس کی ایک جھلک آپ کو دکھلانا چاہتا ہوں۔ 2023 کا ایشیا کپ مجھے یاد ہے، پاکستان میزبان ہونے کے باوجود کبھی پاکستان آتا، کبھی سری لنکا جاتا۔ میچ آپ کو یاد ہوگا جس میں نیپال کے خلاف بابر اعظم نے سنچری ماری تھی، وہ پاکستان میں ہوا تھا وہ میچ۔ اس کے بعد پھر پاکستان کو اگلے ہی دن سفر کرنے کے لیے سری لنکا جانا پڑا، کیونکہ بھارت نے پاکستان آنے سے انکار کیا ہوا تھا۔ اور صرف بات یہی پر رکتی نہیں ہے، بلکہ بھارت نے اپنی جرسی پر ہوسٹ ملک پاکستان کا نام لکھنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ تعصب کرکٹ میں اتنا زیادہ آ گیا کہ ایک ٹیم دوسرے ملک کا نام بھی لکھنے کو تیار نہیں ہے، اور پھر ICC بھارت کی باندی بند کر بالکل خاموشی سے بیٹھی رہی۔ یہ ایک واقعہ اتفاقی ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، اس کے بعد دوسرا واقعہ ہوا۔ 2025 کی چیمپئنز ٹرافی آتی ہے، پاکستان میں جو میچز ہو رہے ہیں وہاں براڈ کاسٹر پاکستان کو نام ہوسٹ کے طور پہ میچ کے دوران لکھا ہوا نظر دکھاتے ہیں، لیکن بھارت کا میچ جو دبئی میں ہو رہا تھا، بھارت نے پاکستان آنے سے انکار کیا تھا، اس میں پاکستان کا نام ہٹا دیا گیا تھا۔ ایک اور کرکٹ کے اندر تعصب کی مثال، بدنیتی کی مثال، کرکٹ کو
داغدار کرنے کی مثال، کرکٹ کو گندا کرنے کی مثال. کاش کہ باقی کے بورڈز بھی اس وقت ساتھ دیتے، آئی سی سی کے اوپر دباؤ ڈالتے اور آئی سی سی بھارت کو اس بات کے اوپر مجبور کرتا کہ یہ کیا بات ہے. لیکن اس کو بھی ایک گلچ قرار دے کر، اس کو بھی ایک براڈ کاسٹر کی غلطی قرار دے کر اس کے اوپر بھی پردہ ڈال دیا گیا. لیکن یہ غلطی نہیں تھی، یہ اتفاقیہ نہیں تھا، یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا. اس کے بعد 2025 کا ایشیا کپ آتا ہے. چونکہ یہ جنگ ہارے ہوئے تھے، جنگ ہارنے کے بعد اب انڈیا سے بائیکاٹ کی آوازیں اٹھ رہی تھی. کہا جا رہا تھا کہ میچ نہیں کھیلنا، لیکن باپ اور نہ بھیا سب سے بڑا روپیہ، پیسہ تو کمانا تھا. لہٰذا سوریا کمار یادو اپنی ٹیم کو لے کے دبئی آ گئے. ایشیا کپ سے پہلے محسن نقوی سے مسافہ ہوتا ہے، ٹرافی کی وہ جو ریویل تقریب تھی اس کے اندر. اس کے بعد مسافہ کرنے کی دیر تھی کہ ہاہاکار مچ گئی، الامان والحفیظ، سوریا نے تو گناہ کر دیا، یہ ہو گیا. اور میں ذاتی طور پہ سوریا کو بڑا اچھا انسان سمجھتا تھا، لیکن نہیں، وہ غلط فہمی دور ہو گئی جب سوریا کمار یادو نے بھارتی انتہا پسند حکومت کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے، ان کو اپنا مائی باپ قرار دیتے ہوئے، مجبوری ہے ان کی، کھیل کے اصول پس پشت ڈال دیے. پہلا میچ ہوتا ہے، ٹاس کے موقع پر دونوں ٹیموں کے کپتان ہاتھ نہیں ملاتے. معاملہ بڑا برا تھا، بڑا تلخ تھا. پاکستان وہ میچ ہار گیا. میچ ہارنے کے بعد بھی دونوں ٹیموں کے کھلاڑی آپس میں سلام نہیں کرتے. اور اس کے بعد جو سب سے بری حرکت تھی، بھارتی شائقین دیکھ رہے تھے، پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں نے اپنے ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کر لیا تاکہ وہ جو میچ کے بعد دونوں ٹیمیں آپس میں ملتی ہیں، مقابلہ میدان میں ہوتا ہے، میدان سے باہر تو مقابلہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے نہیں کرنا. ہاردک پانڈیا نے دروازہ بند کیا تھا. لیکن آئی سی سی اس موقع پر بھی خاموش رہا. آئی سی سی نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. پھر اس میچ کی آپ سرمنی نکال کر دیکھیں، جس وقت وہ انعامات کی سرمنی ہو رہی تھی، اس میں اس میچ کی فتح کو سوریا کمار یادو نے کس کے ساتھ مشروط کر دیا؟ اپنی آرمی کے ساتھ. اور آئی سی سی کی طرف سے واضح پابندی ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود آئی سی سی کی طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. دوسرے میچ میں بھی اسی طرح ہوا. تیسرے میچ میں تو اس سے بڑھ کے انتہائی غلیظ حرکت کی، انتہائی میں کہتا ہوں گھٹیا حرکت کی بھارتی کرکٹ ٹیم نے. انہوں نے کہا کہ ٹاس کے موقع پر ہم دوسرے ملک کے وہ جو کمنٹری کرنے والے ہیں ان سے ہم نہیں کریں گے، بات چیت بھی نہیں کریں گے. تو تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ روی شاستری نے ٹاس کے موقع پر سوریا کمار یادو سے گفتگو کی اور سلمان علی آغا سے وقار یونس نے گفتگو کی. کرکٹ تو بھائی چارے کا کھیل تھا، کرکٹ تو رواداری کا کھیل تھا، کرکٹ تو برداشت کا کھیل تھا. شروع بھارتیوں نے کیا تھا، شروع انڈینز نے کیا تھا، شروع تم جیسے انتہا پسندوں نے کیا تھا، اور ختم پھر محسن نقوی کرے گا. اور محسن نقوی نے کر کے دکھایا. ہم $30 ملین کو اپنے جوتے کی نوک کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں. ہمیں آج ڈراوا دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اوپر پابندی لگائیں گے. قانوناً کوئی بھی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. آئی سی سی میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر کسی حکومت نے اپنے بورڈ کو، اپنے ٹیم کو اجازت نہیں دی کسی ملک کے خلاف کھیلنے کی، آئی سی سی کچھ بھی نہیں کر سکتا. قانوناً تو آئی سی سی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن آئی سی سی جو پیسہ کماتا ہے وہ پاکستان انڈیا کے میچ سے کماتا ہے. 2024 ورلڈ کپ کا 63% ریونیو پاکستان انڈیا کے میچ سے جنریٹ ہوا تھا. اب 2026 کے ورلڈ کپ میں پاکستان انڈیا کا میچ اگر نہیں ہوتا تو آئی سی سی یہ پیسہ کہاں سے کمائے گا؟ براڈ کاسٹرز یہ پیسہ، یہ نقصان کہاں سے پورا کریں گے؟ میری بھارتیوں سے درخواست ہے کہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں پاکستان کا نقصان ہو گیا، بھائی ہمارے نقصان پہ آپ کو خوش ہونا چاہیے. آپ کو تو پاکستان سے کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، خوش کیوں نہیں ہوتے؟ پتہ ہے کہ آپ پاکستان کرکٹ کے بغیر نہیں چل سکتے. صرف آپ نہیں، دنیا کا کوئی بھی کرکٹ بورڈ وہ پاکستان انڈیا کے میچ کے سوا نہیں چل سکتا، کیونکہ پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے، ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اور دنیا کے تمام ممالک میں تقسیم ہوتا ہے. اب ہوگا کیا؟ اب بظاہر آئی سی سی تمام بورڈز کی میٹنگ بلائے گا اور ان میٹنگ میں تمام بورڈز کے سامنے یہ بات رکھے گا کہ بھائی چونکہ پاکستان نے کھیلنے سے انکار کیا ہے، لہٰذا اب آپ کے دیکھ لیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کو منت ترلا کریں گے، پاکستان کی شرائط کو ماننے کی کوشش کریں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی جو شرط ہے بنگلہ دیش کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ تو اب ہونے سے رہی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان شرط رکھے کہ بنگلہ دیش کو واپس ٹیم کے اندر ٹورنامنٹ کے اندر لایا جائے، اسکاٹ لینڈ کو گھر بھیجا جائے. نہیں بھائی، اسکاٹ لینڈ کا کیا قصور ہے؟ اسکاٹ لینڈ تو آ گیا
آج کل میں ان کی ٹیم انڈیا پہنچ جائے گی. تو بنگلہ دیش کو اب ریپلیس کرنا تو میرے خیال میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ اسکاٹ لینڈ کے ویزے لگ چکے ہیں، ان کے کھلاڑی پاکستان آ چکے ہیں، بھارت آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں. تو ایک دو دن کے اندر تو یہ سارا ممکن نہیں ہے. پھر کیا ہوگا؟ بظاہر پاکستان انڈیا کے درمیان کوئی معاہدہ ہوگا، اور اس معاہدے میں طے کیا جائے گا کہ آئندہ جو بھی ٹورنامنٹ ہوگا، جو بھی ہوسٹ ہوگا، اس میں تمام ممالک شرکت کریں گے. اگر شرکت نہیں کریں گے تو وہ شرکت نہ کرنے والا تو میرا خیال میں اب آپشن ہی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ پاکستان صدارتی لیول سے بھی اوپر کی سیکیورٹی دیتا ہے. سیکیورٹی کے مسائل ہیں نہیں، تو اس کے علاوہ جو سیاسی مسائل ہیں ان کو کرکٹ سے دور رکھنے کے اوپر اتفاق کیا جائے گا. یہ مجھے لگتا ہے، شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اس حوالے سے، لیکن چونکہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، دن بدن اس کے اندر کوئی نہ کوئی چینجنگ آتی رہیں گی، تو ہم مزید آپ کو ساتھ ساتھ بتلاتے رہیں گے. البتہ پاکستان کے لیے 2 پوائنٹس انڈیا کو دینا، صرف پوائنٹس ہی نہیں دینے پڑیں گے بلکہ پاکستان کا رن ریٹ وہ تقریباً -5 میں چلا جائے گا. یہ ایسا ہی ہوگا آئی سی سی کے رولز کے مطابق، قوانین کے مطابق، کہ ایک ٹیم نے 20 اوور بیٹنگ کی ہے اور جواب میں 1 رنز بھی نہیں بنایا، تو وہ تقریباً -5 کے لگ بھگ جو رن ریٹ کے اوپر اثر پڑتا ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ پاکستان اپنے باقی کے میچز جیتے، اچھے مارجن سے جیتے، اور ساتھ یہ دعا بھی کریں کہ پاکستان کے باقی میچز میں بارش نہ ہو جائے. اگر باقی میچز میں بارش ہوتی ہے تو پھر چونکہ چنا کے اگر مگر والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. لیکن آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ چونکہ حرکت بھارت کی جانب سے شروع کی گئی تھی، پاکستان نے جواب دیا ہے. بطور پاکستانی ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کے اس فیصلے پر ان کی پشت پہ کھڑا ہونا چاہیے. ہمیں پی سی بی کے اس فیصلے کے اوپر امن و صدق نہ کہنا چاہیے. البتہ پاکستان کرکٹ کے پاس ایک اچھا آپشن یہ بھی ہے کہ پاکستان کرکٹ سوچ یہ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم باقی ممالک کو ساتھ ملا کر آئی سی سی کے مقابلے میں ایک الگ سے بورڈ بنائیں، ایک الگ سے ایسی جماعت بنائیں جس میں کسی قسم کی کوئی ناانصافی نہ ہو. کوئی ایسا بورڈ ہو جس میں کسی قسم کی کوئی بے وصولی نہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. چھوٹے بورڈز کو ان کا حق دیا جائے. ریونیو کی جو تقسیم والا طریقہ ہے وہ برابر ہو، جس ملک سے جتنا آتا ہے اس کو اتنا ملے، باقی ممالک ان کے حساب سے باقی پیسہ ملے. تو پاکستان ایسا سوچ رہا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آئی سی سی نامی ادارے کا وجود دنیا سے ختم ہو جائے گا، اور دنیا میں جو اس وقت کرکٹ کے حوالے سے بدنیتی کے ساتھ بھارت کا قبضہ ہے اور بھارت کی جانب سے زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کا خاتمہ ہو جائے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.